بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو ایسی خوفناک بیماری تھی کہ ہر قسم کے علاج سے اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ چنانچہ یونان کے حکیموں کا ایک پینل بنایا گیا۔ اس پینل نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس شخص کے پتے کے جس کی مخصوص صفات ہوں، اور پھر ان حکیموں اور طبیبوں نے وہ صفات بھی بتلا دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے انہیں ایک غریب کسان کا بیٹا ملا جس میں وہ ساری صفات اور خوبیاں موجود تھیں جو حکیموں نے بتائی تھیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور انہیں بہت سارا مال دے کر لڑکے کو قتل کرنے پر اور اس کا پتا نکال کے بادشاہ کا علاج کرنے پر راضی کر لیا۔ اور پھر وقت کے قاضی سے بھی فتویٰ پوچھا گیا تو اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے ایک شخص کا خون بہانا قتل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ جب سب اس بچے کے قتل پر متفق ہو گئے اور جلاد نے اس کو قتل کرنے کی تیاری کر لی تو اس دوران اس لڑکے نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور مسکرایا۔ بادشاہ بھی چونکہ وہاں موجود تھا، اس نے پوچھا کہ اس حالت میں ہنسنے یا مسکرانے کا کیا موقع ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ بچوں کا ناز ماں باپ ہوتے ہیں، بچوں کا ناز ماں باپ اٹھاتے ہیں اور دعویٰ قاضی کے پاس لے جاتے ہیں اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ اب میرے ماں باپ نے دنیا کی تھوڑی سی دولت کی خاطر مجھے قتل کرنے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیا ہے، یعنی میرے قتل پر میرے ماں باپ راضی ہو گئے ہیں۔ اور قاضی صاحب سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا، اور بادشاہ اپنی بھلائی اسی میں دیکھتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایسی صورت میں سوائے خدا تعالیٰ کے میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا، اور اپنی اس حالت پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ کر کہا کہ آخر ایک دن تو میں نے مرنا ہی ہے، جو بھی اس دنیا پہ آیا ہے اس نے جانا ہے، آخر ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ میرا ہلاک ہونا ایسے بے گناہ بچے کے خون بہانے سے زیادہ بہتر ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کی آنکھوں اور سر کو چوما، اسے سینے سے لگایا اور پھر اسے رہا کر دیا، اور اسی ہفتے میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بادشاہ کی بیماری کا نام و نشان تک نہ رہا، اور وہ ایک معصوم پر رحم کھانے کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ صدقہ دینے کی وجہ سے اور رحم دلی کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا ترجمہ ایک شاعر نے اس طرح کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔